ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 109۔ ودّا اور چاہتے ہیں کثیر من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے بہت سے لو یردونکم کاش تم کو لوٹا دے من بعد اس کے بعد ایمانکم کہ جو تم ایمان لے آئے ہو کفارن کفر میں حسدن حسد کی وجہ سے من عند انفسہم اپنی جانوں میں چھپے حسد کی وجہ سے من بعد اس کے بعد کہ ما جب تبین ظاہر ہو چکا ہے لہم ان پر الحق حق بات فاعفو پس تم معاف کر دو وصفحو اور درگزر کرو حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ لے آئے بے امرہ ہی اپنا حکم ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قدرت رکھتا ہے۔ ودّا اور شدید خواہش رکھتے ہیں کثیر من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ لو یردونکم کاش کہ تمہیں لوٹا دے من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد کفارن کفر میں حسدن من عند انفسہم اپنی جانوں میں چھپے حسد کی وجہ سے من بعد اس کے بعد کہ ما جب تبین واضح ہو گیا لہم الحق ان پر حق فاعفو پس تم معاف کر دو وصفحو اور درگزر کرو حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ بے امرہ ہی اپنا کوئی حکم ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قدرت رکھتے ہیں۔ پہلے بھی کافی بار یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھی طرح جانتے تھے اور پہچانتے تھے اور ان کو بالکل پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، لیکن حسد ان کو یہ تھا کہ ان کے دل کی چھپی خواہش یہ تھی کہ آخری نبی ہماری جو ہے نا امت میں سے ہماری آل میں سے ہو، یہ بنی ہاشم میں سے آ گئے، اس چیز کی ان کو بڑی تکلیف تھی اور اپنے جانوں میں چھپے حسد کی وجہ سے وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ مسلمان بھی جو ہے نا یہ کفر میں واپس لوٹ جائے اور ان کا جو ہے نا کوئی بھی پیروکار نہ رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان کمزور ہو جائے۔ اس ضمن میں یہ سازشیں بھی کرتے تھے، مسلمانوں کو دھمکیاں بھی دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں یہی کہا ہے کہ آپ جو ہے نا ان کی باتوں سے درگزر کریں اور ان کو معاف کر دیں۔ پہلے برداشت کا حکم دیا، پھر جب مسلمانوں کو ذرا طاقت حاصل ہو گئی، ان کو جو ہے نا ان کی جماعت مضبوط ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب یہ جو بھی اس طرح کا کام کرے، جو بھی اس طرح کی حرکت کرے تو ڈنکے کی چوٹ پر ان کو جواب دیا جائے۔ پھر جب کفار سے ایک پہلا معرکہ ہوا تو اس میں کفار کے بڑے بڑے سردار نامی گرامی سردار مارے گئے، ان کو شکست فاش ہوئی اور اس کے بعد ان کا زور ٹوٹ گیا۔ تو اس کے بعد یہ تھا حکم کہ یہی بات ہے جو آیت کے آخر میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ اپنا حکم لے آیا کہ اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ جو اعمال کرتے ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں، اس کا ان کو جو ہے نا اچھے طریقے سے جواب دو۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ یہ جو بھی سازشیں کرتے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ان کے اوپر ہی الٹا دے گا اور یہ جو سازش کرتے ہیں ان پر الٹ جائے گی۔ جو یہ کام کرتے ہیں مسلمانوں کو نیچا دکھانے کا، وہ ان کی ہی زوال کا بھی اور ذلت کا بھی باعث بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ پڑھے پر عمل کرنے کی اور مزید اپنا ایمان صحیح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔